السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا سلسلہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج جو باب ہے وہ باب المجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں نفس کو شیطان کے وسوسے اور اس کی جو کوششیں ہیں گمراہ کرنے کی، عبادت سے دور رکھنے کی، تو اس وسوسے سے اور شیطان کے جو بھی حربے اور چال ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کتاب ریاض الصالحین کا اصول ہے، پہلے قرآن کریم کی آیتیں لاتے ہیں، اس کے بعد احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو انہوں نے لائی ہے سورۃ العنکبوت کی، کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا، جہاد وہ معنی نہیں جو میڈیا دیتی ہے، یہاں یہ معنی ہے کہ کوشش کرنا، ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ کون سے راستوں کی؟ نیکی کے راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ بھی نیکی میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بدی، گناہ یا گناہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ دوسری آیت جو وہ اس میں پیش کیے ہیں، میں اس میں سے لیتا ہوں، وہ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت میں شرًا یرا ہے، لیکن انہوں نے اس آیت کو نہیں لیا، مطلب کہ صرف نیکی کی طرف کوشش کرنے کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، اس کو مجاہدہ نہیں کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور آیت جو سورۃ المزمل کی ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، آپ جو کچھ آگے بھیجیں گے بھلائی کے ساتھ اپنے نفس کے لیے کریں گے، کہا من خیرن، بھلائی، نیکی، تجدوہ عند اللہ، آپ اللہ کے پاس اس کو پائیں گے، کس حال میں؟ خیر وعظم اجرا، بہتر اور اجر میں بڑھوتری کے ساتھ پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہوگا جو نیکی کرتے رہیں گے۔ یہ نیکی کب تک کرنا ہے؟ وہ بھی آیت انہوں نے لائی ہے جو سورۃ الحجر کی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ ایک یقین جو اردو کا ہے وہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ یقین موت کے معنی میں ہے، اور اگر اس معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اس میں آپ کو یقین ہو کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ سچا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور میری عبادت رائے گاں یعنی بیکار نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی۔ یہ یقین کے معنوں میں ہے۔ دوسرا معنی جو غلط یقین لیا جاتا ہے وہ معنی یہاں نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اور بھی جگہ موت کو یقین کہا گیا ہے۔ اب آئیے مختصراً ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ سب سے پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں وہ یہ ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، یعنی یہ حدیث وہ ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست یعنی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سن لیجئے قرآن کریم کی جو آیت سورہ یونس میں ہے اسی آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ میرے بندے جو چیزیں فرض ہیں میرے بندوں پر اور اس کے ذریعے سے وہ مجھے قریب ہوتے ہیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر اس کے بعد وہ نفل یعنی فرض کے بعد نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، حَتَّى أُحِبُّهُ، تو میں ان کو پسند کرنے لگتا ہوں، یعنی میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں، پہلے فرض کا ذکر آیا دیکھیے، اس کے بعد نوافل یعنی جس میں سنت اور نفل سب داخل ہے۔ قرآن اور احادیث میں زیادہ فرض اور نفل ہی کا ذکر آئے گا۔ فقہ کے اندر فرض، سنت، نفل، یعنی نفل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مداومت کیے ہیں وہ سنت کہلاتی ہے۔ پھر سنت میں بھی مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ نفل عام چیز ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگی وہ ساری کی ساری نفل ہوگی۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کس بندے سے؟ جو فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب، اور فرائض مطلب صرف فرض نماز نہیں بلکہ سارے فرائض، پھر اسی طرح نوافل، ہر قسم کی نفل۔ اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، بدنی، قولی، مالی۔ تو تینوں عبادتوں کے فرائض اور نوافل کے ذریعے، خواہ وہ بڑے سے بڑے ہوں یا چھوٹی سی چھوٹی ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، اور اس سے روکنے کے لیے اس کا نفس یا شیطان یا جو بھی وسائل ہیں ان سب سے وہ کوشش کرتے ہیں بچ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں ان کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں فوراً دے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے مدد حاصل کرتے ہیں تو فوراً میں ان کی مدد بھی کر دیتا ہوں۔ یہ رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اب آئیے یہ ترجمہ رہا اس کی تشریح۔ اکثر اولیاء کرام کے تعلق سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہوئے کہ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو کر ان کے معجزوں کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیے، وہ عیسائی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اولیاء کرام کو اللہ کا دوست کہہ کر، محبوب کہہ کے ان کو اپنی حاجت روا، مشکل کشا یا ان کی قبروں پہ طواف کرنا یا چادر چڑھانا یہ سب شروع کر لیے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ ہو بہو عیسائیوں کی نقل ہے۔ اولیاء کرام اس میں کوئی شک نہیں، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن ہمارے پاس کون سا کیٹیگری ہے کہ جس سے ہم جانچیں کہ کون ولی ہے کون ولی نہیں ہے؟ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے ولی وہ ہے جو ہر فرائض میں اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہو، فرائض کے پابند ہو۔ جب فرائض وہ کریں گے تو اس سے پہلے ایمان بھی شرط ہے، تو ایمان کے بعد فرائض کی پابندی، اور صرف فرائض نہیں
بلکہ نوافل کی بھی پابندی، اور یہ سب صرف اور صرف اس لیے کہ اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، تو وہی نیک بندہ بنتا ہے۔ اب نیک بندوں میں بہت سی کیٹیگری ہیں، جو محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیکی کرنے والے مومن ہیں، اسی میں سب سے بڑا درجہ صالحین کا آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء کے بعد صالحین کا ذکر کیا ہے۔ تو صالحین نیک بندے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو جب تک وہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اس وقت تک ہی اس کی دعا، اس کی نیکی، اس کی سب کچھ دوسروں کو کام آ سکتی ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کسی کو کام نہیں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے عیسائیت کی نقل میں وہ سب کام کرنے لگے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کیا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانے تو فوراً اس کے لیے انہوں نے کفر کا اور یہ اور وہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ نیک بندوں کو سب مانتے ہیں۔ ہاں، نیک بندوں کے نام پہ جو تجارت کی جاتی ہے، وہ تجارت ہم نہیں کرتے، اور اسلام میں جائز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو تجارت بنا لیا، ان اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو تجارت کی جگہ ہم نے بنا لیا، اور خواہ مخواہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ہم نے ان کی زندگی پہ دھبا لگایا۔ ورنہ نیک بندوں کو تو ہر آدمی دعا کرتا ہے، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس میں تحیات پڑھتا ہے، تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دعا کرتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ ہم پر سلامتی ہو اور سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو جو بھی صالحین ہوں گے سب کو دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز میں تحیات نہ پڑھتا ہو، خواہ وہ 2 رکعت کی نماز ہو، 1 رکعت کی ہو، 3 رکعت ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، وتر ہو، ساری نمازوں میں تو وہ تحیات پڑھتے ہی ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ فرق یہ کرنا ہے کہ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے۔ قرآن اور احادیث میں ان نیک بندوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو شیطان جو ہمیں بہکایا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے۔ تو کیٹیگری بتلائی گئی نیک بندوں کی کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، اور اس کے بعد نوافل کی پابندی۔ تو یہ ایک پہلی حدیث ہے جو اس باب میں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے نفس کے دھوکے سے، بہکاوے سے، شیطان کے وسوسے سے، ان سب چیزوں سے ہٹ کر فرائض اور نوافل اور سنن کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مدد طلب کرتے ہیں تو مدد مل جاتی ہے، اور وہ جو بھی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ان کو حق دکھلائی دیتا ہے، کان سے سنتے ہیں تو وہ سچ بات سنائی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے مدد فرماتا ہے۔ دوسری حدیث جو اس باب میں لائے ہیں وہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا۔ اس کو بھی حدیث قدسی ہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یعنی 1 فٹ کا آدھا کہہ سکتے ہیں آپ، آدھا فٹ جب میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف 1 فٹ چل کے آتا ہوں، 1 گز، آدھا فٹ انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 1 گز آتا ہے۔ اور وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب بندہ اللہ کی طرف 1 گز چلتا ہے، یعنی 1 میٹر سمجھیے، آج کل گز تو نہیں چلتا، گز اور میٹر میں چند سینٹی میٹر کا فرق ہوتا ہے،
تو 1 میٹر سمجھ جائیے اگر بندہ چلتا ہے رب کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو قریب ہوتا ہے وہ 1.5 میٹر سے بھی زیادہ، یعنی اس سے بھی 2 گنا باعن۔ 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ انہوں نے ذراعن کا ترجمہ 1 ہاتھ کیا ہے اور باعن کا ترجمہ 2 ہاتھ کیا، گویا دگنا جو بھی ہو۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جب بندہ رب کی طرف چلتا ہے، چل کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا بندہ میری قربت جیسے کرتا ہے میں اس سے 2 گنے تیزی کے ساتھ بندوں سے قریب ہوتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین کی قربت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر قدم پر رب العالمین ہماری قربت کو قبول بھی کرتا ہے، اور ہم جتنا عبادت کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ یعنی 2 گنا ہمارے ساتھ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی نیکیوں کا صلہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی 2 نعمتوں کا، کون سی نعمت؟ الصحہ، صحت، والفراغ، اور خالی وقت۔ ان 2 چیزوں کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ پہلے بھی یہ حدیث آئی ہے جو وقت کی قدر کرنے میں اور تقوی کے باب میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنیمت جانو اس کو، تو اس میں سے خاص کر یہ 2 چیزیں، صحت، اور خاص کر آج کل جس حالت میں پوری دنیا گزری ابھی کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت کتنی بڑی دولت بن گئی۔ تو صحت کی قدر کیجئے، کیونکہ میں آج کل اکثر یہی دعا کرتا ہوں، اور جو بھی ہم سے بات کرتے ہم یہی کہتے ہیں کہ اب اور آنے والے دنوں میں 2 چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی۔ اگر ایمان نہیں اور صحت نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے۔ لہذا ایمان کی بھی فکر کیجئے اور صحت کی فکر کیجئے، اور اگر تیسری کوئی چیز ہے یہ ہے تو اپنے خالی وقت کو بیکار نہ کیجئے۔ خاص کر لاک ڈاؤن میں ہم نے خالی وقت کو بہت بیکار کیا، سارے لوگوں کے اوقات سوشل میڈیا میں لگے۔ اگر اس کا بھی آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کیا، جیسا کہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈیو اسلام کو، کہ قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، حدیث کی باتیں، ایمان کو بوسٹ کرنے والی باتیں، ریاض الصالحین کو بھی ہم، جو یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہے، ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنا وقت صحیح طریقے میں لگایا ہے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والعصر میں قسم کھایا ہے وقت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ جو انسان اپنا صحیح وقت استعمال نہیں کیا وہ گھاٹے میں ہے۔ سارے انسانوں سے کہا گیا، تو کون گھاٹے سے بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ تو اگر اس پلیٹ فارم کو ہم اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو عمل صالحات بنے گا، اور وہ وقت ہمارا نیکی میں شامل ہوگا، جیسا کہ ابھی پہلی حدیث میں آپ نے سنا کہ فرض ہو، نوافل ہو، ان سب کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ تو صحت کی قدر کیجئے اور خالی وقت کی قدر، یہ نہ کیجئے کہ ابھی وقت خالی ہے بعد میں دیکھیں گے، رمضان آیا تو نیکی کریں گے، نہیں۔ انسان کے لیے ہمیشہ ہر وقت جو ہے نیکی کا وقت ہونا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث اسی میں پیش کی گئی ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ام المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی،
آپ کا کتنا مقام مرتبہ ہے آپ جانتے ہیں. پھر بھی سن لیجئے، سارے خواتین میں جو صحابیات ہیں اس میں ام المومنین بہتر، اور سارے ام المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مقام آیا ہے دینی اعتبار سے، ورنہ اور لوگوں کو اور بھی مقام ہے. حضرت فاطمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مقام دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کو الگ ہی مقام ہے. دینی اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. سب سے زیادہ خواتین میں، ام المومنین میں، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والی اور قرآن کو سمجھنے والی، مسئلے مسائل کو حل کرنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین خاص کر، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے اس کا حل تلاش کرتے تھے. 2000 سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی. یہ بہت بڑا اعجاز ہے. ان کو مردوں میں حضرت ابو ہریرہ کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انہیں حدیثیں یاد تھی، اور ام المومنین میں سب سے زیادہ آپ کو یہ اعجاز، یہ مرتبہ حاصل ہے. تو یہ راوی ہیں، وہ کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے. یقوم من اللیل، رات میں اٹھتے تھے، حتی تتفطر قدماہ، اور اتنی دیر عبادت کرتے، کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت، لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے. تو ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے، اتنا تکلیف کیوں اٹھاتے، اتنا کوشش کیوں کرتے؟ کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار آپ، ایک صحابی جو آپ ہی کے رشتہ دار تھے، ان کو خواہش تھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی رات میں تہجد، تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کیا، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع کیا تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ صاحب دیکھے کہ ارے رہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، خاموش پیچھے گئے اور سو گئے جا کے پھر بچھونے میں. تو اتنی لمبی لمبی رکعت اور رکوع اور سجدے اتنا طویل طویل. تو آپ نے کہا عذرائے ہمدردی، محبت کے، کہ آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تو آپ کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ہر چیز کو بخش دیا ہے، پھر اتنا سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ قالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، جس اللہ نے مجھے اتنے سارے انعامات دیے ہیں، اتنا بڑا مقام دیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، یہ ہے اصل چیز. یعنی اللہ جو نعمتیں دیا ہے، ابھی آپ نے سنا صحت اور خالی وقت، یہ اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کی کیا قدر ہے ہمارے پاس آج؟ ان نعمتوں کا کیا شکر ہے ہمارے پاس؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جیسے جیسے ترقی کرے گی، اللہ کی ویسے نعمتیں آئیں گی. ان نعمتوں کو تو ان اللہ کے بندوں کو ملا بھی نہیں. وہ لوگ کنویں کے ٹھنڈے پانی کو بھی نعمت سمجھتے تھے. آج ہمارے پاس کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، کیسی کیسی نعمتیں. ان لوگوں نے کھجور کو، جو پھلوں کا سردار اس وقت مانا گیا، آج کسے کسے قسم کے پھل ہیں. دنیا کے سارے پھل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. کیسے کیسے کھانے کی نعمتیں ہیں. ان اللہ کے بندوں کو تو سوکھے سوکھے چمڑوں پہ بھی زندگی گزارنا پڑا تھا، جس کو پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی دور آیا صحابہ کرام کو کہ درختوں کے پتے چبا کر زندگی گزارے، لیکن انہوں نے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگایا. دشمنوں کے، نفس کے، شیطان کے ہر حربے کو انہوں نے کچل دیا اور اللہ سے جڑے رہنے کی کوشش کی، مجاہدہ کیا. آج جتنی نعمتیں ہیں اتنا ہی ہمارے پاس اللہ کا شکر کم ہے، اتنا ہی ہم سستی اختیار کرتے. ہمارے پاس گھروں کے ساز و سامان، گاڑیاں، نعمتیں
یہ سب تو ایسی تھی کہ ہمیں اللہ کا اور بھی چلتے پھرتے شکر ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے ام المومنین عائشہ، کیا تم یہ نہیں پسند کرتی ہو کہ جس اللہ نے مجھے اتنا پسند کیا ہے، اتنا سارا مرتبہ دیا ہے، میں اس کا اور زیادہ شکر گزار بندہ بنوں؟ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں کیسے کیسے۔ اب آئیے رمضان مبارک آ رہا ہے تو اسی تعلق سے ایک حدیث ہے، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا پورا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، خاص کر جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو پوری رات بیداری کرتے، اکیلے نہیں گھر والوں کو بھی اٹھاتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْذَرَ، کہ خوب جگاتے ان کو، گھر والوں کو، خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کسنا یعنی کسی کام کے لیے پوری تیاری کرنے کو محاورے کے طور پر کہتے، کہ ایسی تیاری کر کے بیٹھتے تھے کہ کوئی چیز عبادت میں آڑے نہ آئے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ ان چیزوں کی قدر کریں۔ آخری حدیث اس باب میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان، رواہ مسلم۔ حدیث یہ ہے المؤمن القوی، طاقتور مومن بہتر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، اور طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے طاقتور ہو، جس نے اپنی صحت کی بھی قدر کی ہو، ایمان کی بھی قدر کی ہو۔ تو مومن کو کمزور، ڈھیلا ڈھالا، سست، کاہل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ایک دم فٹ ہونا چاہیے، ایک دم طاقتور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے بھی پناہ مانگتے تھے، ہمیشہ صبح شام آپ ایک دعا پڑھتے تھے کہ اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ، اور شام ہوتی تو آپ کہتے اللہم امسینا وامسی الملک للہ، اور اسی میں آتا تھا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ کسل سستی کو کہا جاتا ہے، تو سستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے ہیں، اور طاقت اور قوت کو آپ نے پسند کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کو طاقتور ہونی چاہیے، باڈی بلڈر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، ہمت، نیکی کرنے کی ہمت، سستی نہیں بلکہ ایک دم ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ بہتر بھی ہے کمزور مومن سے۔ انسان کو یہ چیزیں کب حاصل ہوگی؟ جوانی میں حاصل ہوگی۔ بڑھاپا انسان کو کمزور کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، بیٹھنے کھڑ نہیں سکتے زیادہ دیر۔ کرسیاں میں دیکھیے آج کل مساجد میں کرسیوں کی کتنی تعداد ہو گئی ہے، تو گویا کہ اگر ہم اور آپ، خیر یہ لوگ جو ہیں کم سے کم کرسی پہ بیٹھ کے تو پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ جب بوڑھے ہوں گے تو شاید کرسی پہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے، صحت کی فکر کرنی چاہیے، صحت مند رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بھی بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ تم ہر اس چیز کی حرص کرو، خواہش کرو۔ لالچ انسان کے اندر ہوتی ہے، حرص، لالچ، تو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہا گیا وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، تم ہر چیز جو نفع دینے والی ہے اس کی خواہش کرو، فائدہ مند چیز کی خواہش کرو، اور جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ جو غلط چیزیں ہیں اس کی خواہش نہ کرو۔ اسی طریقے سے واستعین باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور ہمت نہ ہارو۔
ہمیشہ اللہ سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر کوئی چیز تم کو حاصل ہو جائے تو یہ مت کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر یہ لفظ جو ہے شیطان کی ڈگر یعنی شیطان کا راستہ کھولتا ہے کہ اگر تم کہو میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ویسا ہوتا۔ نہیں، جو کچھ اچھا ملے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرو کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہرکیف یہ باب جس کو مجاہدہ کہا گیا ہے، تو مجاہدے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا، روزی کم کر لینا اور تکلیفیں دینا اپنے جسم کو، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی میں ہے کہ اپنے نفس سے لڑنا۔ بیوی بچوں کو جوانی کی عبادت کو اس لیے سب سے مقرب کہا گیا کہ اس وقت جوانی میں انسان کو بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک جوان جب ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، سب ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے تو اس عبادت کو زیادہ پسند۔ کیوں؟ کہ وہ مجاہدہ کرتا ہے، اسے بہت سی چیزیں آڑے آتی ہیں، بیوی بچے، دولت، ذمہ داری، ماں باپ کے حقوق سب، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے، تو اسی لیے وہ پسند کیا گیا ہے۔ تو بہرکیف مجاہدہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، اور ان فرائض اور نوافل کو ادا کرنے میں جو چیز آڑے آئے، ہمارا نفس یا شیطان کا وسوسہ یا اس کا دھوکہ یا اس کا بہکاوا یا دنیا کی کوئی چیز ہمیں محبوب ہو، جیسے کہ اس حدیث کے اندر آیا کہ تم اگر لالچ کرنا ہو تو نیکی کی لالچ کرو، بدی کی طرف نہ جاؤ۔ بدی سے بچ کر، گناہ سے بچ کر، نافرمانی سے بچنے کا نام انسان کے لیے مجاہدہ ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے لیے مجاہدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باب میں جو چیز ہمیں بتلائی گئی اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں نفس کے وسوسے سے بھی بچائے، شیطان کے وسوسے سے بھی بچائے، شیطان کے حربے سے، اس کے دھوکے سے، اس کے بہکاوے سے، ہر چیز سے ہمیں محفوظ فرما کر نیکیوں کی طرف راغب ہونے، خاص کر فرائض، نوافل، ان سب کو للہ خالصتاً لوجہ اللہ، خلوص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔